السلام علیکم دوستوں، اسلامک عبادت چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، عاشورہ محرم اور محرم الحرام بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا دن اور مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل یہی عاشورہ محرم کا روزہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ دوستوں، محرم الحرام کے مہینے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عاشورہ محرم اور محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے، مگر دوستوں افسوس کہ ہم نے آج یہ رواج بنا لیا ہے کہ ہم عاشورہ محرم کے دن کو صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے طور پر مناتے ہیں۔ دوستوں، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عاشورہ محرم کے دن کربلا کے میدان کے ریگزاروں کو اپنے خون سے گلناش کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے کربلا کے فضاؤں میں حق و صداقت کا علم لہرایا۔ مگر دوستوں، عاشورہ محرم کے دن کی، محرم الحرام کے مہینے کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس دن بہت سارے کارنامے انجام ہوئے، اس دن بہت سارے واقعات پیش آئے۔ دوستوں، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اسی عاشورہ محرم کے دن بنائی گئی۔ دوستوں، آسمان اسی دن پیدا کیا گیا، ستارے اسی دن پیدا کیے گئے، چاند سورج اسی دن پیدا کیے گئے، حضرت جبریل امین اور ملائکہ اسی دن پیدا کیے گئے، لوح و قلم اسی دن پیدا کیا گیا۔ دوستوں، تاریخ میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ گویا عاشورہ محرم کا دن، ماہ محرم کا مہینہ، اسی میں ہماری زمین کو، ہماری دنیا کو بنایا گیا، اور اسی میں مہینے میں، اسی دن میں اس دنیا کو فنا کیا جائے گا۔ دوستوں، اب میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کرنے والا ہوں جو عاشورہ محرم کے دن پیش آئے تھے، جس سے ہمارے دلوں میں عاشورہ محرم کی فضیلت اور اہمیت اجاگر ہو سکے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں، جب انہوں نے جنت میں درخت کا پھل کھا لیا اور کئی برسوں تک معافی مانگتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ان کی توبہ قبول فرمائی، یہی عاشورہ محرم کا دن۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز نمودار ہوئی تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر ظلم و ستم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سلامتی عطا فرمائی، یہی عاشورہ محرم کا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی روز پیدا کیے گئے، آپ کو خلیل اللہ کا لقب اسی روز عطا کیا گیا، آپ کو نمرود کی آگ سے نجات عاشورہ محرم کے دن ملی تھی۔ دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی روز ملی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی گمشدہ بینائی اسی روز واپس آئی تھی، جبکہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی، تو اسی عاشورہ محرم کے دن کی برکت سے ان کی بینائی واپس آئی تھی۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد جیل میں بھی جانا پڑا، جب ان کو جیل سے رہائی ملی، یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ دوستوں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ محرم کے دن پیدا کیے گئے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عاشورہ محرم ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
گریہ کرنے لگے، دعا مانگنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں صحت عطا فرمائی۔ یہی عاشورہ محرم کا دن۔ دوستوں، جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حاضرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت اسی ماہ محرم میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ماہ محرم میں ہوا۔ اسی طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی ماہ میں ہوا۔ حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اسی ماہ محرم میں ہوا، جن کے بطن سے امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے جانباز پیدا ہوئے تھے۔ دوستوں، ماہ محرم، عاشورہ محرم کا دن پہلے ہی سے متبرک اور معزز تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عاشورہ محرم کے دن ہوئی تو یہ دن، یہ مہینہ اور زیادہ متبرک اور معزز بن گیا۔ دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنے آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہم قائم رہیں، اور اصل حسینیت تو یہی ہے، اصل آپ رضی اللہ عنہ سے محبت تو یہی ہے کہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو گزار گئے، اسی طریقے پر ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی اصل محبت ہے اور یہی اصل حسینیت ہے۔ دوستوں، اسی پیغام کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو ماہ محرم کی حقیقت اور عاشورہ محرم کی حقیقت اور اہمیت اور فضیلت کا پتہ معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔